بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں ایک اہم بات انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق بتائی گئی۔ وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھے اور ان سب کی عزت، قدر اور احترام کرے۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں درجات کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے فرق ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اپنا مقام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اپنا ایک مقام ہے، حضرت موسیٰ کا اپنا ایک مقام ہے، ایسے ہی۔ اور سب سے آگے، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، مگر بحیثیت نبی تمام پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ بحیثیت نبی ہر ایک کی عزت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ وہ سب سچے اور برحق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیغام ان پر نازل فرمایا، اس کو انہوں نے بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچایا۔ یہ ہے ہمارے لیے ایک اعزاز، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان رکھتے ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور کچھ ایسے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور مومن، مسلمان، یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ ان کے جو مراتب ہیں، درجات اور فضیلت کا فرق ہے، یہ اللہ کی طرف سے جس کو جو مقام بلند دیا گیا۔ پھر ایک بات آیت الکرسی کے حوالے سے، اسی تیسرے پارے کے شروع میں جو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی یہ بہت اہم آیت ہے۔ یہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ آیت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے احادیث میں آتا ہے اس کے بارے میں، اگر کوئی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور ساتھ قل ھو اللہ احد، تو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے، پروٹیکشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طرح اگر رات میں سونے سے پہلے جب آدمی بستر پر لیٹنے کے لیے تیار ہو، اس وقت اگر آیت الکرسی پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور آیت الکرسی مختلف بلاؤں اور مصیبتوں میں پڑھنے کے لیے بہت ہی اہم ایک آیت ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، اس کو یاد کیجئے، اس کو سمجھیے اور اس کو اپنے بچوں کو بھی یاد دلانے کی کوشش کیجئے۔ پھر اسلام کا ایک مزاج بتایا گیا کہ زبردستی کر کے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے مسئلے میں زبردستی کر کے کسی کو فورس کر کے مسلمان بنائے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا تعلق، دین کا تعلق اس کے دماغ اور اس کے دل کے ساتھ، جو دل و دماغ کے ساتھ قبول کرے وہی مسلمان ہے۔ زبردستی کر کے دین کی طرف لانا اور زبردستی کر کے کسی کو مسلمان بنانا، یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ اس آیت کو اگر سمجھیں تو عام طور پر جو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، خود بخود وہ دور ہو جانا چاہیے کہ اسلام کوئی کہتا ہے بزور شمشیر کے پھیلا، تلوار کے ذریعے سے پھیلایا گیا اور قوت اور طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، جبکہ قرآن کریم میں صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ زبردستی سے کسی کو مسلمان یہ نہیں بنایا جا سکتا، درست نہیں ہے، اور اس کا اسلام قابل قبول بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے جو نمونے ہیں، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے ان کی زندگی اور ان کی یہ شان پیش کی گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے۔ قرآن کریم میں تکرار اس طرح نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مثلاً کئی جگہوں پر کیا گیا، اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ انداز سے، اور وہاں پر ایک نیا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔
جیسے اب ابراہیم علیہ السلام کی اسی کے پارے کے اندر آیت 258، وہاں پر ان کی تبلیغ کا ایک انداز پیش کیا گیا ذمہ دار۔ اس کے سامنے انہوں نے جب دین کی بات کہی، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کی، تو کس طرح سے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ اللہ وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اس آدمی نے ایک فوری کیا کہا، وہ تو تھا نا حکومت میں، تو اس کا سر تو بالکل چڑھا ہوا تھا۔ قال انا احیی و امیت، یہ کام کون سا بڑا ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، جسے چاہے زندگی دے دوں، جسے چاہے موت کا آرڈر دے دوں، یعنی کسی قیدی کو لاؤں اور قتل کر دوں اور کسی کو چھوڑ دوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعوت کا انداز تبدیل کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کہا، اچھا تمہاری اتنی طاقت ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے سورج وہ صبح مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تمہارا بھی زور چل سکتا ہے تو کل کا سورج تم بجائے مشرق سے مغرب سے نکال کر بتا دو۔ اب وہ جو قیدی کے اوپر تو وہ ظلم جو بھی کرنا چاہے کر سکتا تھا، لیکن سورج پر کیا زیادتی کرے گا، تو وہاں پر وہ بوکھلا گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے نمونہ کیا ہے، گفتگو کرتے ہیں مخاطب کو دیکھ کر، ورنہ آپ کی بات، آپ کے دلائل، آپ کے ایویڈنس چاہے کتنے ہی اعلیٰ کیوں نہ ہوں، اگر آپ مخاطب کی رعایت نہ کریں گے تو اس کا وہ فائدہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اس کے سامنے آپ کو یہ بات پیش کرنی ہے کہ وہ اس کو آپ پہلے دیکھیں اور اس کے ذہن اور اس کی سطح کے مطابق اگر آپ گفتگو کریں گے، ورنہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، یعنی زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد بعث، یعنی دوبارہ زندہ کیا جانا، ہمارا ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد جب موت آئے گی تو موت کے بعد اللہ رب العالمین سب کو کھڑا کرے گا، اور وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ اور اس کو یہاں پر کئی مثالوں سے پیش کیا گیا، جیسے ایک صاحب جنہیں 100 سال کے لیے نیند ان پر مسلط کر دی گئی، اور 100 سال کے بعد وہ کھڑے ہوئے، انہیں تو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ دن کا کچھ حصہ تو شاید میں سویا ہوں گا۔ جب ان کو بتایا گیا 100 سال سوتے رہے، تو اللہ قادر مطلق ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک تذکرہ اس میں کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں بھی دیکھیے، آیت 260 میں جو وہ یہ کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ کہا ایمان تو ہے، لیکن عین الیقین کے لیے، اطمینان قلب کے لیے۔ تو پھر انہیں ایک طریقہ بتایا گیا، اس کا یہاں ذکر ہے، 4 پرندوں کو لے لو اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کر کے مختلف جگہ پر اس کا گوشت رکھ دو، اور پھر تم آواز دو کہ کس طریقے سے وہ پرندے آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، اور کس طرح سے اور کیسے وہ ہوا ہے قرآن کریم میں جتنا ذکر اس کا کیا گیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو سوال تھا، یہ ڈاؤٹ کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ عین الیقین، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے وہ عین الیقین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ بہت اونچی چوٹی ہے، اسی لیے ایک نبی کو آپ دیکھیں سخت سے سخت اور کٹھن سے کٹھن مشکل کو بھی وہ برداشت کر لے گا، اتنا یقین ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر۔ پھر اس کے بعد میں جو آیات ہیں، طویل سلسلہ ہے، 261 سے لے کر 274 تک تقریباً، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق مختلف اس میں باتیں بتائی گئی ہیں۔ میری گزارش ہے اس موقع پر ہمارے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ اس حصے کو قرآن کریم کے خاص طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ انفاق پہلے پارے کے پہلے صفحے میں جس کا ذکر کیا گیا، قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کو دہرایا گیا، اور یہاں تیسرے پارے میں خاص طور پر خرچ کرنے کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بتائی گئیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ دولت دی ہوئی اللہ کی ہے،
اور اللہ کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، یعنی میں اپنے زور بازو سے دولت نہیں حاصل کر رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جسے جتنی چاہے وہ دولت دے دے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو میں مال خرچ کر رہا ہوں یہ انویسٹمنٹ ہے، یعنی جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ میں محفوظ کر رہا ہوں ایک ایسے خزانے میں جس کا گارنٹر خود اللہ تعالیٰ ہے، اور جتنا میں دے رہا ہوں اس سے بڑا چڑھا کر مجھے واپس کر دیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے وعدے میں شک و شبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ عز و جل اس کے وعدے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو میں دے رہا ہوں وہ واپس وہ لوٹائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کسی کو قرض دیں، اگر وہ واپس نہ کرے تو آپ اس کی تعریف کریں گے یا اس کے خلاف بولیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو قرض لے کر ڈبا دے آپ اس کے خلاف ہی تو بولیں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کسی کا پیسہ لے کر، یعنی اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ گویا قرض دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ دیا ہوا اسی کا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ واپس نہیں لوٹائے گا؟ پھر اس کے کچھ آداب بتائے گئے خرچ کرنے کے، مثلاً یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، شوونگ آف، دے رہے ہیں 5 پاؤنڈ $5 لیکن ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، نہیں، اللہ کے لیے۔ اور پھر جس کو دیا جا رہا ہے اس کا دل دکھا کر نہیں، احسان جتا کر نہیں، کہ جیسے تم تھے کیا، میں نے کپڑے لے کر دیے، میں نے فیس دی تمہاری، میں نے یہ دیا، میں نے وہ دیا، تو آپ اس کا دل توڑ رہے ہیں۔ اس انداز سے دیجئے کہ وہ اس کے اوپر کوئی ذلت نہ ہو، اور پھر اسی طرح دیتے ہوئے ایسی چیز دیجئے جس کا وہ کچھ یوز کر سکے، یوزفل چیزیں، فائدہ مند چیزیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ردی کی چیزیں اٹھا کر آپ دے دیے کہ میں دے رہا ہوں تمہیں، ایسی چیز جو کسی کام کے نہیں اور آپ وہ دے رہے ہیں خیرات کے طور پر، ایسی نہیں۔ اور نیت اگر نیک ہو تو آپ خفیہ بھی دے سکتے ہیں، اتنا سیکریٹ کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور کبھی کبھی اعلان کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اللہ کی رضامندی ہی مقصود ہو۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں دینے کا شوق نہیں ہے، لوگوں کو اس کی طرف لانے کے لیے اگر آپ آمادہ کرنے کے لیے اعلان کر کے دے رہے ہیں تاکہ لوگوں میں بھی حوصلہ افزائی ہو، انکریجمنٹ ہو، تو اس لیے اعلان کرنا اس شرط کے ساتھ درست ہوگا۔ مال کے متعلق جب بات آئی تو اس کے بعد مال ہی کے بارے میں 2 باتیں اور خاص طور پر بتائی گئی ہیں۔ آیات 275 سے لے کر 281 تک، 275 سے 281 تک ربا، انٹرسٹ، سود کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ قرآن کریم ہے، 3 پارے کی یہ آیتیں ہیں۔ آپ قرآن اٹھائیے اور تفسیر اور قرآن مجید کا مطلب اپنے گھر میں بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ربا، سود کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے۔ پہلی چیز اس بارے میں کہی گئی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کاروبار سے جو نفع ملتا ہے اس کو حلال کیا ہے، اور ربا، سود کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ حرمت اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ڈفرنسز آف اوپینین کی بات نہیں ہے کہ میری رائے فلاں کی رائے فلاں کی رائے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ ربا حرام ہے، فل اسٹاپ۔ ایک مومن کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ربا حرام ہے۔ اور پھر دوسری جو چیز کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، اگر نادانی اور غفلت کی وجہ سے معلوم نہیں تھا سود میں انوالو ہو گئے، جب معلوم ہو گیا تو اس کو ایک دم چھوڑ دو، ایٹ ونس گیو اپ کر دو۔ جیسے ہی سود کا مسئلہ معلوم ہو گیا اب توبہ کر کے اس کو چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو تو۔ گویا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے آدمی توبہ کر لے، چھوڑ دے اس کو۔ اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اکبر۔ اگر تم سود کو گیو اپ نہ کرو، چھوڑو گے نہیں، تو تمہاری طرف سے گویا اعلان ہے، حرب کہتے ہیں جنگ کو، وار، لڑائی، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ گویا کہ اب آپ سوچئے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے خلاف ہوں،
یا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑ رہا ہو حالت جنگ میں، اور اسی وقت اس کی موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جب اس کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے تو امام صاحب تو دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ کون سے اللہ سے؟ جس کے ساتھ حالت جنگ میں وہ گیا، مغفرت کی اسی سے دعا کی جا رہی ہے۔ جب قبر میں اتارا جائے گا تب کیا ہوگا؟ میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے آدمی ٹھہرے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ جیسے یہاں پر اسی حصے میں کہا گیا قیامت کے دن یہ لوگ ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان چمٹا ہوا انسان باولی اور پاگل پن کی حرکتیں کرتا ہے، سود لینے والے اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی جو باقاعدہ آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یاد کرو تم، ڈرو تم اس دن سے جس دن اللہ کی طرف تمہیں رجوع ہونا ہے، لوٹ کر جانا ہے، پھر ہر ایک کو جو کچھ اس نے کیا بغیر کسی ظلم و زیادتی کے پورا پورا حساب وہاں دینا ہوگا۔ تو یہ ہے سود کا قرآنی حکم، اور یہ قرآن کریم کی آیات کا حصہ ہے۔ اس تناظر میں وہ لوگ جو قرآن کے اس حصے کے باوجود دھڑا دھڑ سودی کاروبار میں انوالو ہیں اور سود کو وہ گناہ تک نہیں سمجھتے، ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں؟ اللہ کے فرمان پر ہمارا یقین ہے؟ یہ صرف ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے مال ہی سے متعلق جو بات ایک کہی گئی، اس کو آیت دین کہا جاتا ہے، یعنی لون، قرض وغیرہ، اس کے احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں، آیت 282۔ اور یہ قرآن کریم کی گویا سنگل طویل ترین آیت ہے جس کے اندر بہت سے احکام دے دیے گئے قرض اور لون کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ سمجھ لیجئے کہ معاملات میں کلیئرٹی، وضاحت ضروری ہے، غلط فہمی نہ ہو کہ آپ کو بھی اس سے نقصان نہ اٹھانا پڑے یا دوسروں کو بھی نقصان نہ ہو۔ تو قرض اگر دے رہے ہیں تو اس کے لیے یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کتابت لکھ لو، ان رائٹنگ، کتنا قرض دے رہے ہیں، کتنی مدت کے لیے دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کون گواہ ہے۔ کیوں؟ آج دو دوست ہیں اور انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر، مفاہمت کی بنیاد پر لین دین ہو رہا ہے، اور کل پھر غلط فہمی ہو سکتی ہے یا شیطان کوئی بات ڈال سکتا ہے کسی کے ذہن میں، اب جھگڑا، آج کے دوست کل کے دشمن، خونی دشمن بن جاتے ہیں، اور کسی کے پاس کوئی ان رائٹنگ چیز نہیں ہوتی کہ اس کے ذریعے سے مسئلے کو حل کر سکیں۔ تو اس لیے یہاں حکم دیا جا رہا ہے کتابت۔ دوسرا حکم گواہی، حتیٰ کہ حالت سفر میں اگر کوئی آدمی ہو اور لکھنے کی وہاں پر کوئی مجبوری ہو تو کوئی چیز گارنٹی کے طور پر، جس کو ہم رہن کہتے ہیں، وہ رکھ لے، تاکہ بعد میں جو ہے لڑائی جھگڑا یہ نہ ہو یا ڈاؤٹ نہ پیدا ہو۔ تو قرض کے بارے میں اتنا صریح حکم ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں ایک عجیب کلچر ہے، کوئی آدمی اگر کسی سے قرض مانگتا ہے اور آپ مدد کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ دے دیتے ہیں، اور اگر آپ کہیں اچھا بھائی ذرا لکھ لیتے ہیں، تو وہ کہے گا اچھا میرا اعتبار نہیں ہے، آپ نے مجھے ذلیل کر دیا، کیا آپ لکھنا چاہتے ہیں مجھے اتنا پیسہ دے کر گویا میں ڈبو دوں گا؟ دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں برا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ بعد میں ہونے والے جھگڑے اور اختلاف سے بچنے کے لیے پہلے قرآنی حکم پر اگر عمل کر لیا جائے کہ میں نے اتنا پیسہ لیا یا میں نے فلاں کو اتنا پیسہ دیا، دونوں کی اس پر دستخط ہو جائے گواہوں کی موجودگی میں، تو مسئلہ کلیئر ہو گیا، نہ آپ کو دھوکہ ہوگا نہ اسے دھوکہ ہوگا۔ اور نہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی قرض تو دے رہا ہے اور جب واپس مانگنا چاہتا ہے تو گویا وہ خود مجرم بن گیا، اب وہ پوچھتا ہے تو شرمندہ ہو رہا ہے، نہ پوچھے تو وہ دینے کا نام نہیں لیتا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کلیئر کر لیں پہلے ہی گواہوں کی موجودگی میں، لکھا پڑھائی کے ذریعے سے، تاکہ کسی پر کوئی دھوکہ وغیرہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے اس کے بارے میں، یعنی خاتمہ سورہ بقرہ سمجھ لیجئے، اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے یہ خود بات کافی ہے کہ یہ عرش کا جو خاص خزانہ ہے عرش کے نیچے،
تو اس سے گویا کہ یہ دی گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کوئی بھی جو بہت زیادہ اہم چیز ہوتی ہے اس کو خزانے میں رکھتا ہے، تو یہ خاص طور پر دیا گیا امت کے لیے۔ اور پھر یہ بھی اعزاز دوسرا کہ معراج کی رات اس کو نوازا گیا۔ سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے، اور صحیح بخاری میں تو جو کہا گیا کہ کوئی آدمی اس کی تلاوت کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، یعنی کافی ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفظ و امان میں لے لے گا۔ تو سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے یہ کئی حیثیتوں سے اہمیت رکھتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو آخری حصہ ہے ہم یاد کر لیں اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر آدمی اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کر رہا ہے، کیا فریاد کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران جو ہے نام کے ذریعے سے اندازہ آپ کو ہو رہا ہوگا کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کیا تھی، پھر نصارہ کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا اس کے حوالے سے کچھ باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ صورت بہت زیادہ اہم ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے جب آپ دین اسلام سے صحیح طور پر واقف ہوں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد پائے جانے والے جو مذاہب ہیں، جو اور ریلیجینز ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ کی درست معلومات ہوں گی تو آپ کی جو دعوتی اور تبلیغی مساعی ہیں وہ بہتر سمت میں جا سکتی ہیں، اور وہ آپ بہتر طریقے سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات حاضرہ پر بھی گہری نظر رکھتا ہو۔ تو اس میں پہلے شروع میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس سلسلے میں ایک اصول بتایا گیا کہ قرآن مجید کی بعض آیات محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔ محکم کا مطلب ہے ایسی آیات جس کے احکام اور جس میں بیان کردہ مسائل کلیئر ہوں، واضح ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ، اشتباہ، کنفیوژن وغیرہ نہ پایا جاتا ہو۔ اور جیسے توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، بعث بعد الموت کی بات ہے، یہ بالکل کلیئر بتا دی گئی۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ قرآن مجید پڑھ کر آدمی کو شک پیدا ہو اللہ ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی توحید کے بارے میں آدمی کو کوئی مغالطہ ہو جائے، یا قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے یہ شک ہوا ہو کہ رسولوں کو اللہ نے بھیجا یا نہیں بھیجا، یا آخرت آئے گی یا نہیں آئے گی، یعنی ایمان و عقائد وغیرہ سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ بالکل کلیئر اور واضح کر دی گئی۔ بعض آیات میں یہ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا حکم سمجھنے میں بعض لوگوں کو کنفیوژن ہو، یعنی ڈاؤٹ، کلیئر اس کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک مومنانہ انداز کیا ہے؟ مومنانہ انداز جو چیز جیسے بتائی گئی اس کو ہم اسی طریقے سے قبول کریں گے۔ مثال کے طور پر جنت ہے، ہم نے دیکھا نہیں جنت کو مگر ہمارا ایمان ہے۔ ملائکہ، ہم نے دیکھا نہیں ملائکہ کو، فرشتوں کو، مگر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اگر اس کے بجائے کوئی آدمی ملائکہ کا مطلب اپنی طرف سے کوئی نکالنے کی کوشش کرے، یا کوئی جنت کا مطلب اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کرے، تو وہ سخت مغالطے میں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر طریقہ یہ بتایا گیا کہ جو چیز کلیئر ہے، جو عمل کرنے کی جو باتیں بتائی گئیں وہ کلیئر ہیں، اور اگر کبھی کوئی ایسا ڈاؤٹ بھی ہو تو جو چیز ہمیں ایمان کی سلامتی کا راستہ بتا رہی ہے اس کی طرف آدمی کو جانا چاہیے، بلا وجہ ایسی چیزیں جس کا مسئلہ کلیئر نہ ہو اپنی طرف سے اس میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر خود بھی اپنے ایمان کو داؤ پر لگانا، دوسروں کے ایمان کو داؤ پر لگانا، یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ جو چیز جیسی بتائی گئی ویسے ہی اس کو قبول کریں۔ اور ایک قانون بتایا گیا آیت 19 میں کہ اللہ کے پاس کون سا دین قابل قبول ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی ریلیجن، کوئی تھاٹ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس بطور دین کے قابل قبول نہیں۔ دین وہ ہے جو بطور اسلام کے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اسلام
تمام انبیاء کرام نے اسلام ہی کا پرچار کیا، اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا یہ اس کی ایک کامل اور مکمل شکل تھی، اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ تیسرے پارے کے جو آخری حصے میں جیسے آیت 19 میں دین کے بارے میں جو بات کہی گئی، اللہ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد وہ دین کا سلسلہ، اسلام کا سلسلہ جو پہلے نبی سے لے کر چلتا رہا وہ مکمل ہو چکا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب، کوئی اور ریلیجن، کوئی اور تھاٹ کی طرف جائے گا، اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے یہ اس میں حکم دیا گیا کہ ہم دعا کرتے رہیں، جیسے آیت 8 میں یاد کر لیجئے اس دعا کو آپ لوگ بھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ یا اللہ اسلام کی دولت سے ہمیں نوازنے کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہ پیدا فرما، کہیں ادھر ادھر ہم نہ بھٹکیں، کوئی یہ پندار میں غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں تو بے برت مسلمان ہوں، خاندانی مسلمان ہوں تو میں ایسے ہی رہوں گا۔ کبھی بہک بھی سکتا ہے، کبھی شیطان ادھر ادھر بھی کر سکتا ہے، تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دین اسلام پر یا اللہ ہمیں سلامت رکھیو۔ اور دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دعا کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ جس کے ہاتھ میں دل ہیں، جو کبھی بھی دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو دین اسلام کی طرف اور تیری اطاعت اور فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ دعا کتنی بار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں آیت 28 میں ایک قانون بتایا گیا اسلام کا، الولا والبراء، یعنی دوستی اور دشمنی، اس کا پیمانہ کیا ہے، کس سے دوستی کریں اور کیوں، اور اگر کسی سے ناراضگی ہو تو کیوں، یہ قانون ہے۔ آیت 28 سورہ آل عمران، اس کو بھی آپ سمجھیے کہ دوستی اور دشمنی کا پیمانہ دین ہے، اسلام ہے، اور ایمان اور عقیدے کے مسئلے میں جو چیز شریعت کے مطابق ہو وہ ہمارا دوست، جو اس کو مانتا ہو وہ ہمارا دوست، اور جو شریعت اسلامیہ کو نہیں مانتا دین اور عقیدے کے معاملے میں اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں کی جا سکتی۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دوستی ہوگی اللہ کے دین کے لیے، ناراضگی ہوگی تو اللہ کے دین کے لیے، ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی معاملات وغیرہ کے سلسلے میں کوئی یہ نہ سمجھے اس کا مطلب کہ ہم کافر یا غیر مسلم اس کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، نہیں، وہ دوستی جو دین اور عقیدے کو سے ٹکرانے والی ہو، کسی کی دوستی کی وجہ سے آپ کو ایمان چھوڑنا پڑ رہا ہے، یا دین اسلام یا شریعت اسلامیہ میں مداہنت اور سستی کرنی پڑ رہی ہے، یا کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، تب جائز نہیں۔ ویسے اگر آپ خرید و فروخت ہے، دین لین ہے، معاملات ہیں، جہاں آپ کا دین، آپ کا عقیدہ کوئی مار نہیں کھاتا تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کا لین دین وغیرہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی تھا، بلکہ صحیح بخاری کے اندر جو آپ کی آخری زندگی کے کچھ واقعات نقل کیے گئے تو اس میں جو آپ نے کھانے کے لیے جو اناج یعنی گندم جو لی تھی وہ کس سے؟ ایک یہودی سے، اور وہ آپ کی زرہ کو وہاں پر رہن رکھا گیا تھا، یعنی بطور گارنٹی کے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یہودی سے دوستی بھی تھی، تعلقات بھی تھے، دین لین بھی تھا، اسی لیے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ چیز لی۔ اگر آدمی کی واقفیت ہی نہ ہو تو وہ قرض کیسے لے گا کسی سے بھی؟ مگر اس میں بھی دیکھیے اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ دوستی اور دشمنی کا پیمانہ کیا ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہاں غیر مسلم کو دیکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں، ہمارا اس کا کوئی دوستی اور اس کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہو سکتے۔ کہاں دوستی ہو سکتی ہے اور کہاں نہیں ہو سکتی، اس میں قرآن کریم میں کلیئر بتا دیا گیا۔ دوستی کی وجہ سے اگر آپ کو عقیدہ چھوڑنا پڑ گیا، شریعت اس کے اندر بھاؤ تاؤ کرنا پڑا،
مفاہمت کر کے آپ کو اس کے اندر کوئی کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، پھر وہ دوستی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر عقیدہ، شریعت، یہ چیزیں سلامت ہیں تو پھر اس میں ممانعت بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں صاف اور کلیئر بتا دی گئیں۔ پھر آیت 14 کے اندر لوگوں کی دنیا پرستی، حرص اور خواہش کے بارے میں ایک بات کہی گئی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگ آخرت کو چھوڑ کر دنیا بنانے اور سنوارنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دنیا سمیٹیں، چاہے سونے کی شکل میں، چاہے چاندی کی شکل میں، چاہے کھیتی باڑی کی شکل میں، یا اسی طرح مختلف چیزوں کی شکل میں۔ کہا کیا گیا؟ پڑھیے قرآن، سمجھیے قرآن، قرآن کا پیغام کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کے اندر رہنے والی چیزیں ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس تو کہیں زیادہ بہتر چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو انسان اپنے وہم و گمان اور تصور میں تک نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی نعمتیں اپنے مومن بندوں کے لیے۔ تو اس سے پیغام کیا مل رہا ہے؟ مومن کی پریارٹی، ترجیح اول آخرت کو بنانے اور سنوارنے میں ہونا چاہیے۔ دنیا چھوڑنا ترک دنیا کا مطالبہ نہیں ہے، لیکن آخرت کو ترجیح اول، اور اس کے بعد زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورت ہے دنیا اس کو اتنی کمانے کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر بیلنس اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ترجیح، پریارٹی آخرت کے لیے، کیونکہ وہاں پر ہمیں اللہ کے پاس زیادہ اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اور دنیا کے اندر ایک اصول اور بھی بتایا گیا، حکومت، شان و شوکت، عہدہ، منصب، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے زور بازو سے یہ حاصل کر رہا ہوں، پڑھ لے سورہ آل عمران کی آیت 26، اس میں کیا کہا گیا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ یہ اعلان ہونا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ یا اللہ تو جسے چاہے سلطنت دے دے، حکومت دے دے، اور جس سے چاہے حکومت چھین لے۔ یہ آیت کے اس حصے پر نظر رکھیے۔ بعض اوقات آدمی جب حکومت، اقتدار اور کرسی مل جاتی ہے، بھول جاتا ہے کہ یہ وہ کرسی ہے جس سے مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، آج کہاں ہیں وہ، اور پھر میرے بعد بھی کچھ لوگ بیٹھیں گے اس پر۔ آدمی کو یہ یاد نہیں رہتا عام طور پر، ورنہ دنیا نے کتنے ایسے نمونے دیکھے ہیں، ماضی بعید میں بھی چلے جائیں، ماضی قریب میں بھی چلے جائیں۔ آج کے صاحب اقتدار، تخت و تاج کے مالک، کس طریقے سے ان کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، کس طریقے سے سولی پر لٹکا دیا گیا، کس طریقے سے انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ یہ دین اللہ کی ہے، جسے چاہے نواز دے، اور جتنا چاہے اس کو نواز دے، اور جب چاہے اس سے اس کو محروم کر دے، جسے چاہے باعزت اور جسے چاہے اس کی عزت ختم کر دی جائے۔ آج کے باعزت لوگ، معزز لوگ، جن کے آگے پیچھے کیمرہ مین چلا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اتنے ذلیل و رسوا ہوئے کہ ان کا نام تک اسی ملک میں کوئی عزت کے ساتھ لینا پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب چاہے دے، جتنا چاہے دے، جب چاہے محروم کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ یہ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کرنے پر وہی وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت 31 میں ہم سب کے لیے کہا گیا، اللہ سے اگر تمہیں محبت ہو تو اس کا ثبوت چاہیے، ایویڈنس، کہ واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ تو وہ ایویڈنس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ علامت ہے کہ واقعی تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز سنت سے ٹکرا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور نہ ہی اللہ عز و جل سے کوئی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے لیے عملی زندگی سنت کے مطابق، میزان سنت میں میری زندگی پوری اترنی چاہیے۔ پھر
چونکہ سورہ آل عمران ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے ان کو سن آف گاڈ کہا، ابن اللہ، کہ اللہ کا بیٹا، بہت بڑی کفر کی بات ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے کہ وہ بن باپ کے تھے تو ان کو اگر تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو تو آدم علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ وہ تو اللہ نے بنایا نا۔ تو جب آدم کو ابن اللہ نہیں کہا جاتا تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیسے؟ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ غلو، ایکسٹریمزم، کسی کی محبت میں آدمی اعتدال کے راستے کو چھوڑ دے تو اس طرح کی وہ حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ تو عیسائیت میں یہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کے نتیجے میں وہ اتنا ان کو آگے بڑھا دیے کہ ابن اللہ تک پہنچا دی، جو کہ درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کا اس میں ذکر کیا گیا کہ حضرت زکریا انہوں نے کس ادا سے اللہ سے دعا کی اولاد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعا قبول فرمائی، اور یحییٰ علیہ السلام وہاں ان کو دیے گئے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت زکریا جیسے اللہ کے نبی اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے اللہ سے دعائیں کر کے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اپنی زور بازو سے، طاقت سے اپنے لیے بھی وہ اولاد نہیں پا سکتا۔ پھر اسی طرح حضرت مریم کا بڑا پاکیزہ انداز سے ذکر کیا گیا۔ یہ ایسا عمدہ اعلیٰ انداز ہے حضرت مریم کا جو تذکرہ کیا گیا، جس کی بنیاد پر آپ دیکھیے عیسائیوں میں جو غلط فہمیاں پائی گئیں، یا یہودی ان کے بارے میں جو غلط قسم کے الفاظ کہتے ہیں، اسلام نے ان کا کتنا پاکیزہ اور شریفانہ انداز سے ذکر کیا ہے۔ اس سے بہتر ان کا کوئی انداز نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کتنی ان کی قدر کرتا ہے اور کس انداز سے ان کو دے رہا ہے۔ اور پھر اس میں آیت 61 میں جو آیت ہے مباہلہ کی، مباہلہ کہتے ہیں کوئی ایسا دو فریقوں کے درمیان کوئی ایسا جھگڑا ہو جس کا فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کرنا اور جھوٹے پر لعنت کے لیے دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا، ڈیلیگیشن نجران کا، عیسائیوں کا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف گفتگو کرنے کے بعد حق اور سچائی کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ تب آپ نے یہ بتایا آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے گھر کے خاص افراد، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مجمعین، ان کو اگر آپ لے کر نکلیں گے اور ان سے کوئی مباہلہ کرے گا تو کیا انجام ہوگا؟ تو پھر عیسائی جو آئے تھے ڈر گئے، پھر انہوں نے وہ کام نہیں کیا کہ اگر ہم ایسے لعنت کی دعا کریں گے تو واقعی کوئی چیز ہوگی اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر اس میں آخری جو بات کہی گئی 64 میں وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی بھی مذہب کے لوگوں سے گفتگو کرنی ہو تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کامن ٹرمز ہیں، قدر مشترک ہیں، تو پہلے ان پر گفتگو کی جائے، اس کے بعد میں پھر جو اختلافی چیزیں ہیں ان کا بہتر انداز سے ذکر کیا جائے۔ یہ انداز اس میں بتایا گیا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔